نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر بندہ وہ نیکی کر لیتا ہے تو وہ جو ایک نیکی بندے نے کی ہے وہی ایک نیکی وہ 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، عام طور پر گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو پھر اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن جس گناہ کا یہاں ذکر ہے ان آیات میں سورہ یوسف کی، وہ بے حیائی، بدکاری اور زنا کے گناہ کا ذکر ہے، اور جس طرح بے حیائی گناہ ہے، زنا گناہ ہے، اسی طرح مقدمات زنا بھی گناہ ہے، یعنی بوس و کنار کرنا، عورت کو دیکھنا، شہوت کا پیدا ہونا، عورت کو ٹچ کرنا، چھونا، یہ تمام مقدمات زنا میں سے ہیں، لیکن یہ سب کچھ بھی گناہ ہے اگرچہ یہ زنا نہیں ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بارے میں بہت سے مفسرین نے ایسی باتیں لکھیں کہ اب یقین جانیے کہ وہ زبان پر لانا بھی ممکن نہیں ہے کہ انہیں زبان سے ادا کیا جا سکے۔ ایسی حیا باختہ اور ایسی ننگی خرافات تفاسیر میں ذکر کی گئیں، اگرچہ وہ ساری روایات جھوٹی ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، لیکن ان کے ساتھ مضبوط اور پختہ سند لگا کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف منسوب کر کے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے ان روایات کو تفاسیر میں جگہ مل گئی۔ عام طور پہ یہ سمجھا جانے لگا کہ اس آیت کا مفہوم وہی ہے جو ظاہراً نظر آ رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے یعنی زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے قصد کر لیا، ارادہ کر لیا، عزم کر لیا اور پختہ عزم کر لیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا۔ کس نے عزم کیا؟ زلیخا نے، عورت نے۔ اب اس کے ساتھ جو اگلے الفاظ ہیں وہ ہے وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی قصد کر لیا، عزم کر لیا۔ بہا کی ضمیر جو ہے وہ زلیخا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ زلیخا کا قصد کر لیا، ارادہ کر لیا، العیاذ باللہ تعالی۔ اب ان الفاظ کے تحت تفاسیر ان موضوع من گھڑت روایات سے بھری پڑی ہیں، اگرچہ بعض مفسرین نے بہت توجیحات کی کوشش کی، بہت کچھ کہا گیا، لیکن یاد رکھیں کہ یوسف علیہ السلام وہ نہ صرف نبی ہیں بلکہ نبی کے بیٹے بھی ہیں، نبی کے پوتے بھی ہیں اور نبی کے پڑپوتے بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور پھر یوسف علیہ السلام، مطلب اتنے برگزیدہ نبی ہو کر، اتنے عظیم نبی ہو کر، بھئی نبی تو کوئی بھی ہو وہ معصوم عن الخطا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح زلیخا نے قصد کر لیا، عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، اسی طرح یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کر لیا اس عمل کا جس عمل کا زلیخا نے ارادہ کیا۔ یوسف علیہ السلام ایسا
نہیں کر سکتے تھے، نہ انہوں نے کیا۔ اب دیکھیں یہ جو معاملہ ہے اس بند کمرے کا، جس کمرے میں زلیخا اور یوسف علیہ السلام وہ موجود ہیں، جس کے بارے میں فرمایا اللہ ذو الجلال نے وغلقت الابواب، سارے دروازے بند کر لیے، وقالت حیت لک، اور کہا کہ آجا میں تیرے لیے ہوں۔ اب اس کمرے میں جو واقعہ ہوا اور اس کمرے سے نکل کر جو کچھ ہوا، اس واقعے میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ یوسف علیہ السلام بنفس نفیس، زلیخا، عزیز مصر زلیخا کا خامند، اور ایک گواہ، وشاہد شاہد من اہلہا، ایک گواہ۔ یہ کتنے لوگ ہوئے؟ یہ 4 لوگ ہوئے۔ ایک 5ویں ذات بھی شامل ہے، اور وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ ذو الجلال۔ کون؟ اللہ ذو الجلال۔ اب یہ 5 ذوات ہیں جو اس واقعے کے بارے میں جانتے ہیں یا جن کے سامنے یہ واقعہ رونما ہوا۔ اچھا، میں پہلے اب یہ بتاتا چلوں، اس آیت پر گفتگو بعد میں کرتے ہیں، کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں سب سے پہلے اللہ ذو الجلال کی ذات کیا فرماتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تفاسیر میں جو لکھا گیا، العیاذ باللہ تعالی، کہ وہ انہوں نے ارادہ کر لیا، یا نعوذ باللہ من ذالک، وہ جو ریشم کا بستر بچھایا ہوا تھا، یوسف علیہ السلام اس پر چلے گئے، العیاذ باللہ۔ یہ تمام جھوٹ ہیں، یہ تمام باتیں باطل ہیں، اور دور دور تک ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ ذو الجلال نے خود یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جب دروازے بند کر لیے، اب اللہ ذو الجلال کے الفاظ ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ، اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اس عورت نے جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے۔ اب یہ اللہ ذو الجلال کا پہلا اعلان، پہلا فیصلہ اور پہلا اظہار کہ وہ جو کمرے میں جو کچھ ہوا اس میں ذمہ دار کون ہے۔ اب واضح لفظوں میں اللہ ذو الجلال نے فرما دیا کہ وراودت التی ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں تھے اس عورت نے بہکانے کی کوشش کی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف زلیخا کا ذکر کیا ہے کہ اس عورت نے بہکانے کی کوشش کی، یوسف علیہ السلام نہیں بہکے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں سمجھتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جتنے بھی غلط نقطہ نظر ہیں ان تمام کے رد کے لیے ایک ہی آیت کافی ہے، یہ الفاظ کافی ہیں، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہ ذو الجلال نے ارشاد کذالک، اس طرح، لنصرف عنہ، ہم نے دور کیا یوسف علیہ السلام سے، پھیر دیا یوسف علیہ السلام سے کس چیز کو؟ السوء والفحشاء۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سوء اور فحشاء ان دونوں کو یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا۔ اب سوء اور فحشاء کیا ہوتا ہے یہ ذرا توجہ سے سمجھ لیجئے۔ السوء کہتے ہیں، یعنی کئی مفاہیم ہیں ان دو الفاظ کے، لیکن میں چند ایک بتا دیتا ہوں۔ السوء کہتے ہیں صغیرہ گناہ کو، چھوٹے گناہ کو، اور الفحشاء کہتے ہیں بڑے گناہ کو، کبیرہ گناہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو چھوٹے گناہ سے بھی محفوظ رکھا اور بڑے گناہ سے بھی محفوظ رکھا۔ اور جب زنا کے تناظر میں یہ دونوں لفظ آتے ہیں تو السوء کا معنی ہوتا ہے مقدمات زنا، یعنی عورت کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرنا، شہوت کے ساتھ عورت کو دیکھنا،
شہوت کے ساتھ عورت کو چھونا یا بوس و کنار کرنا یا جسم کا مس ہونا، یہ تمام مقدمات زنا ہیں، اور سو سے مراد مقدمات زنا، اور الفحشاء سے مراد بدکاری۔ اب جب اللہ ذوالجلال نے یہ اعلان فرما دیا تو مجھے بتائیے کہ اگر یوسف علیہ السلام نے العیاذ باللہ تعالی کوئی عزم کیا ہوتا، کوئی ارادہ کیا ہوتا، کوئی قصد کیا ہوتا، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا؟ اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہ فرماتا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یہ کبھی نہ فرماتا اللہ ذوالجلال۔ اچھا، ایک اور دلیل ہے اس پر قرآن مجید کی، یوسف علیہ السلام کے ان کی پاکیزہ نظر، پاکیزہ سوچ اور سراپا طہارت ہونے پر مجھے بتائیے کہ گناہ کی طرف، انسان کو گناہ کی طرف کون لے جاتا ہے؟ کون؟ شیطان، یا اس کا اپنا نفس۔ شیطان گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور شیطان کا اعلان ہے قال فبعزتک، یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے شیطان۔ شیطان کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے فبعزتک، تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، صرف وہ بندے بچیں گے جو مخلص ہیں، جو مخلص بندے ہیں وہ بچیں گے، باقی تمام کو میں گمراہ کر دوں گا، وہ تمام میرے داؤ میں آ جائیں گے، میرے بہکاوے میں آ جائیں گے، راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اب سورہ یوسف آیت نمبر 24، اللہ ذوالجلال حضرت یوسف علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے یوسف علیہ السلام سے برائی کو بھی دور کر دیا، بے حیائی کو بھی دور کر دیا، انہ من عبادنا المخلصین، اس لیے کہ وہ میرے مخلص بندوں میں سے ہیں، وہ میرے۔ شیطان خود یہ کہہ رہا ہے کہ مولا جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مخلص ہونے کا فیصلہ اللہ ذوالجلال نے دے دیا۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے، یہ سوچا جا سکتا ہے کہ جو قصد، جو ارادہ، جو عزم اس عورت نے کیا، نعوذ باللہ وہی یوسف علیہ السلام کر سکتے ہیں؟ اچھا، یوسف علیہ السلام خود اس پر کیا کہتے ہیں؟ اللہ ذوالجلال کا جو فیصلہ وہ میں نے بتا دیا، یوسف علیہ السلام کی طہارت کے بارے میں، پاک دامنی کے بارے میں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگ کر وہاں سے نکلے باہر، تو باہر نکلنے کے بعد زلیخا نے تو الزام لگا دیا، کہہ دیا۔ اب زلیخا کے جواب میں یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے، ہی راودتنی عن نفسی، کہ یہ خود ہے جس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی، جس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی، اور میں نہیں پھسلا، میں اس کے بہکاوے میں نہیں آیا۔ ایک یوسف علیہ السلام کا یہ اعلان اپنے بارے میں اظہار کیا، بتایا۔ دوسرا، جب زلیخا نے کہا تھا کہ حیت لک، دروازے بند کرنے کے بعد غلقت الابواب وقالت حیت لک، کہ آ جاؤ میں تمہارے لیے ہوں، تو وہاں یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بھئی اب جس یوسف نے اس عورت کو جواب یہ دیا کہ میں تمہاری اس دعوت پر اللہ ذوالجلال کی پناہ چاہتا ہوں، مجھے بتائیے وہ یوسف علیہ السلام پھسل کیسے سکتے ہیں کہ دعوت دینے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔
تو وہ یوسف علیہ السلام کبھی نہیں، ارادہ بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، جو ظالم ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے، جو حد سے بڑھنے والے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ یاد رکھیں روایت کی سند، ان فلاں بن فلاں بن فلاں ان ابی ہریرہ، یہ سند، روایت کی سند جتنی چاہے مضبوط ہو، روایت کی سند جتنی چاہے مضبوط ہو، اگر اس روایت کا مضمون متن قرآن مجید کے صریح احکام اور صریح نصوص کے الٹ ہے تو وہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، وہ روایت کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی۔ فیصلہ متن کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کے خلاف تو نہیں، یا قرآن مجید کی آیات کے خلاف تو نہیں، تو وہ تمام روایات جو یوسف علیہ السلام کے قصد کرنے سے متعلق ہیں، جن روایات میں یہ ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کر لیا تھا، وہ پھر یعقوب علیہ السلام نظر آئے، انہوں نے روکا، چھاتی پہ ہاتھ مارا، تو پھر یوسف علیہ السلام کو ہوش آیا، انہوں نے کہا ہاں میں تو نہیں کروں گا۔ یہ تمام روایات غلط ہیں، باطل ہیں، جھوٹ ہیں۔ قرآن مجید یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بیان فرما رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا، معاذ اللہ کہا، زلیخا کا خامند جسے زلیخا نے کہا تھا کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، جب دروازے کی طرف بھاگے، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، قمیص پیچھے سے پھٹ گئی، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دروازے پر پہنچے تو سامنے عزیز مصر کھڑا ہے۔ قالت، اب زلیخا بولی، اب یہ جو الفاظ ہیں زلیخا کے، یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ زلیخا کی زبان پر یہ آیا ہی نہیں کہ یوسف نے میرے ساتھ بدکاری کا، بے حیائی کا ارادہ کیا۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں۔ کہہ کیا رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کا نام نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ بھی نہیں ہے۔ کہہ یہ رہی ہے کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، تیرے گھر والوں کے ساتھ اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے، کوئی برائی کا ارادہ کرے، یعنی زبان زیب نہیں دی اس کی کہ وہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی دیکھنے کے، اب چونکہ پھنس چکی ہے، شوہر سامنے ہے، خاوند نے سامنے دیکھ لیا ہے کہ دونوں بھاگے ہوئے آ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام آگے آگے ہے، زلیخا پیچھے ہے، اب بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہو، اب وہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کنایتاً، ڈائریکٹ تو کہہ نہیں سکتی، کہہ رہی ہے ان یسجن، کہ انہیں قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا سخت سزا دی جائے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی تھی، میں نہیں بہکا، اس نے مجھے بہکانے کی، پھسلانے کی کوشش کی۔ وشاہد شاہد من اہلہا، پھر ایک گواہ نے گواہی دی زلیخا کے عزیزوں میں سے، وہ کہا جاتا ہے کہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا یا چاچے کا بیٹا تھا، زلیخا کا کوئی عزیز تھا، چھوٹا نومولود بچہ، اس نے گواہی کیا دی، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، کہا کہ اگر قمیص سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یہ عورت سچی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اب یہ بڑی واضح، یہ ایک قرینہ تھا، ایک قرینے کی دلیل تھی کہ اگر یوسف علیہ السلام نے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے تو ظاہر ہے عورت نے سامنے سے قمیص پھاڑا ہے، اور اگر یوسف علیہ السلام اپنا دامن بچا کے بھاگ رہے ہیں تو پھر عورت نے پیچھے سے قمیص پکڑا ہے اور پیچھے سے قمیص پھاڑا ہے، اور جب قمیص دیکھا گیا
فلما رآ جب دیکھا قمیصہ قد من دبر کہ قمیص تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، قال اب عزیز مصر نے کہا، کس نے؟ یعنی وہ بچے کی گواہی بھی مل گئی یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور پاک دامنی کے حوالے سے، اب عزیز مصر کی سن لیجئے۔ قال عزیز مصر نے کہا انہ من قیدکن، اب زلیخا سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے زلیخا یہ یوسف کا نہیں ہے، یہ تم عورتوں کا مکر ہے۔ کس کا مکر ہے؟ تم عورتوں کا مکر ہے، عورتوں کا فریب ہے۔ ان قیدکن عظیم، اور عورتوں کا جو مکر ہوتا ہے، تم عورتوں کا جو مکر ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، اب یہ بھی عزیز مصر کہہ رہا ہے کہ اے یوسف اعرض عن ھذا، آپ اس سے اعراض فرمائیے، آپ اس سے صرف نظر فرمائیے، آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیے۔ واستغفری لذنبک، اور عزیز مصر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ اپنے گناہ کی معافی تو مانگ، اپنی برائی پر استغفار تو کر، گناہ تیرا ہے، زیادتی تیری ہے، مجرم تو ہے۔ واستغفری لذنبک، اپنے گناہ پر استغفار تو کر۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کا بیان، زلیخا کا بیان، عزیز مصر کا بیان، اس گواہ کا چھوٹے بچے کا بیان، اور اللہ ذوالجلال کا اعلان، یہ تمام آیات قرآن مجید کی، سورہ یوسف کی، یہ بتاتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے، پاک باز تھے، انہوں نے گناہ کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ لہذا یہ کہنا کہ وَلَقَدْ ہمت بِہ، عورت نے ارادہ کیا، وَہَمَّ بِہَا، اور نعوذ باللہ یوسف نے ارادہ کیا، قصد کیا، ایسا نہیں ہے۔ اب سنیے اس آیت کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وَلَقَدْ ہمت بِہ، یہاں پر آیت کا حصہ مکمل پورا ہو جاتا ہے، یہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ اگلے حصے کو اس حصے کے ساتھ ملانا نہیں ہے، یہاں وقف کرنا ہے۔ وَلَقَدْ ہمت بِہ، زلیخا نے قصد کیا، ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھنے کا، بے حیائی کا، بدکاری کا ارادہ کیا۔ اب اگلے جو الفاظ ہیں وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اب یوسف علیہ السلام نے اس گناہ کے ارتکاب سے بچنے کا عزم کر لیا، ارتکاب گناہ سے بچنے کا عزم کر لیا، اور یہ ارادہ، یہ عزم، یہ قصد یوسف علیہ السلام نے کیوں کیا؟ لولا ان رأى برہان ربی، ان کے سامنے رب کی برہان تھی، اللہ ذوالجلال کی برہان، دلیل۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ دلیل، یعقوب علیہ السلام نظر آ گئے، یا ایک ہاتھ غیب سے آ گیا، اس ہاتھ پہ کچھ لکھا ہوا تھا، یہ سب روایات جھوٹ ہیں۔ دلیل کیا تھی، برہان کیا تھی جو یوسف علیہ السلام کے سامنے تھی؟ وہ برہان یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، ارتکاب کبائر نہیں کرنا، گناہ کی طرف نہیں جانا، یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے وہ تعلیم تھی جو یوسف علیہ السلام کے سینے میں محفوظ تھی، اور یہی برہان باری تعالیٰ تھی، یہی دلیل باری تعالیٰ تھی، جس کو سامنے رکھتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے اس گناہ کی طرف ایک قدم بڑھانا تو کیا، ان کے ذہن میں سوچ تک نہیں آئی، تصور تک نہیں آیا کہ عورت مجھے خوبصورت، حسین و جمیل، ایک ملک کی سربراہ، وہ مجھے دعوت دے رہی ہے اپنی طرف، تو بڑھنا تو درکنار، ذہن میں خیال تک نہیں آیا کہ اس کی طرف بڑھوں، بلکہ وہاں سے اپنا دامن اور اپنی عزت بچا کر بھاگے۔ اور بالآخر عزیز مصر نے کہا کہ انکی
کنت من الخاطئین، اصل خطا تیری ہے۔ اپنی عورت سے کہہ رہے ہیں کہ گناہ تیرا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایسا سوچنا یہ بالکل غلط ہے، عقائد اسلامیہ کے خلاف ہے۔ تمام نبی معصوم عن الخطا ہیں، اور معصوم عن الخطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ جو معصوم ہے وہ گناہ کا ارادہ بھی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ معصوم صرف انبیاء ہیں، معصوم صرف انبیاء ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معصومیت عطا فرمائی ہے۔ انبیاء کے علاوہ انسانوں میں کوئی بھی، اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، ائمہ اہل بیت ہوں، کوئی بھی ہوں، معصوم اور کوئی بھی، بول دیجئے، انبیاء کے علاوہ معصوم کوئی بھی نہیں ہے۔ صرف انبیاء معصوم ہیں یا فرشتے معصوم عن الخطا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔